کسی کی تھوڑی سی زمین پر ظلم کرنے کا گناہ، تھوڑی سی زمین پر ظلم کرنا یعنی تھوڑی سی زمین کے ذریعے ظلم کرنا، یعنی زمین دبا لینا کسی کا، یہ مراد ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے تھوڑی سی زمین بھی ظلماً لی تو 7 زمینوں تک اس کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی بروز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ جہاں سطح زمین پہ کھڑا ہے وہاں سے نیچے تک پوری زمین، یعنی جیسے 200 گز کا پلاٹ ہے تو اس کو نیچے تک لے جائیں، کاٹ لیں اور بیچ میں سوراخ کر کے اس کی گردن میں ڈال دیں وہ زمین۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں تو تھوڑا سا پتھر ہی لٹکا دیں 2 کلو کا تو تھوڑی دیر میں گردن کا حال خراب ہو جائے گا، اور یہاں تو 7 زمینیں، یعنی جتنے طبق ہیں نیچے تک زمین کے سب اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اب کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو اتنی طاقت دے دے گا کہ وہ اس کو اٹھانے پہ مجبور ہوگا، یہ نہیں کہ پس کے ختم ہو جائے، گردن کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ قیامت میں تو موت ہی نہیں ہے نا، اور وہ اٹھا کر لے کر آئے گا، اندازہ کریں کتنی اذیت اور تکلیف ہوگی۔ تو آج جو دوسروں کی زمینیں دبائے بیٹھے ہوئے ہیں، زرعی زمینیں، خیال کیجئے آپ یہ جو فصلیں کھا رہے ہیں نا ہر سال، اور بڑے چوڑے ہو کر پاؤں پہ پاؤں رکھ کر آموں کے باغ اور فلاں کے باغ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو یہ ناجائز رزق کھلا رہے ہیں، کسی کا آپ نے حق مارا ہوا ہے، کسی کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی وراثتیں نہیں دے رہے آپ، بروز قیامت یہ حال ہونے والا ہے۔ ایسے جنہوں نے غریبوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو زبردستی مار پیٹ کے نکال دیا، ان کی زمینیں قبضہ کر کے ان کو اپنے تصرف میں لے آئے ہیں، یاد رکھیں بروز قیامت اس حال میں آئیں گے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں جو ذرا بھی سمجھدار آدمی ہمیں سن رہا ہے، کوئی ہماری سمجھدار بہن سن رہی ہے، ان قریب آپ مر جائیں گے، کیا فائدہ یہ وبال لے کر جانے کا؟ اور جس اولاد کے لیے آپ کر رہے ہیں، اگر آپ شوہر ہیں تو جس بیوی کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ مرنے کے بعد آپ کو یاد نہیں رکھے گی، یاد رکھیے گا، کیونکہ جب حرام ان کے پیٹ میں پہنچے گا نا تو کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ وہ اپنے مرنے والے کے لیے کوئی ایصال ثواب کریں، کوئی نیک عمل کریں، بلکہ وہ آپ کے اس غلط طریقے سے حاصل کردہ مال اور دولت پر عیش کر رہے ہوں گے۔ ان کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھ سکیں۔ بہت سے لوگ جو سن رہے ہیں مجھے میری اس بات سے اتفاق کریں گے، ذرا اپنے گھر والوں کے بارے میں غور کریں۔ تھوڑی تھوڑی بات پہ ناراض ہونے والی بیوی، جو چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے ہفتوں آپ سے بات نہیں کرتی ہے، وہ اولاد کی جس کے ہاتھ میں اسکوٹر کی چابی دیں، وہ مطالبے پہ اس کو مہنگا سا موبائل خرید کر دے دیں، مال مانگے تو پیسہ دے دیں، تب ان کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیلے، اور آپ 10 دفعہ احسان کرنے کے بعد 11ویں مرتبہ منع کر دیں تو آپ کو سلام تک کرنا چھوڑ دے وہ اولاد، باہر سے آئے اور سیدھا اپنے کمرے کے اندر چلی جائے، آپ سے سیدھا منہ بات کرنا چھوڑ دے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ جب تک ہمارے مفادات ہمیں ملتے رہیں گے، ہمارے مطالبات پورے ہوتے رہیں گے، اس وقت تک آپ کی اہمیت ہے، ورنہ اس طرح اگنور کر کے آپ کو ہم پورے گھر کے اندر، بس میں وہ لفظ ادا نہیں کرنا چاہتا، ایسی حالت میں چھوڑ دیں گے ہم آپ کو۔ تو پھر جو شوہر ہوتا ہے وہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ بیوی مجھ سے راضی رہے، اولاد راضی رہے، مجھے گھیر کر رہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں تو اسی کے ذریعے میری کچھ اہمیت بن جائے، ہر طرح کا مال ان کو دیتے ہیں۔ اب جب مر جائیں گے آپ سوچئے، آپ کا سلسلہ فیض منقطع ہو گیا، اب آپ سے کیا فائدہ ہوگا؟ قبر میں چھوڑ کر آ کے بولیں گے گئے تو گئے، آپ کے کمرے پہ بھی قبضہ کر لیا جائے گا، آپ کی چیزوں پہ قبضہ کر لیا جائے گا، وہ عیش کر رہے ہوں گے اور آپ قبر میں اس کا وبال بھگت رہے ہوں گے، اور پھر بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی رسوائی کے ساتھ آدمی آئے گا، جیسے کہ سرکار نے بیان فرمایا کہ اگر زمینیں پلاٹ قبضے میں کی ہوں گی، توق بنا کے ڈال دیا جائے گا اور وہاں پر ہم پھنسے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کوئی ہمارا بھائی بہن ایسا ہو، ہمت کر لیں، بس دے دیں حقدار کو اس کا حق، نہ کریں ایسا۔ اگر آپ پلاٹ نہیں دے سکتے، فرض کریں آپ نے کوئی بلڈنگ کھڑی کر دی ہے تو پیسہ دیں، اور کرنٹ ویلیو کے اعتبار سے آپ کو دینا ہوگا۔ اگر آپ نے 10 سال پہلے کسی کی زمین قبضے میں کی تھی اور ابھی آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ 10 سال پہلے کی قیمت دیں گے، ابھی کی قیمت دینی ہوگی، کیونکہ اگر وہ زمین اس کے پاس ہوتی اور اس وقت وہ بیچنا چاہتا تو کیا پچھلی قیمت پہ بیچتا؟ اگرچہ ایسے اقوال اکابرین کے موجود ہیں کہ جس وقت غصب کیا ہے اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا، لیکن ہم اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر اس کا پلاٹ قیمت آپ دے دیں 10 سال پہلے کی، وہ اس وقت اب 25 لاکھ کا، اب ہے 2 کروڑ کا پلاٹ تو 25 لاکھ اس کو دیں گے،
یہ دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بچی نے پوچھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بد دعا اگر ناحق دی جائے، یعنی خود ظالم ہے اور بد دعائیں بھی دے رہا ہے تو وہ لگتی نہیں ہے، لیکن وہ جریج عابد کا واقعہ میں نے الحادی میں بیان کیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے عابد تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ نماز کی وجہ سے نہیں آئے تو ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک نہ مارے جب تک تو فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، کچھ لوگوں نے، حاسدین نے ایک فاحشہ کو تیار کیا، اس نے پہلے گناہ پہ اپنے آپ کو پیش کیا، آپ نے منع کیا، پھر اس نے گناہ کیا، جب اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو اس نے اس کی طرف منسوب کر دیا، لوگوں نے ان کو مارا پیٹا، اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے بچے سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے، تو اس نے بتایا کہ وہی چرواہا میرا باپ ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو دوبارہ عزت سے نواز دیا۔ تو بچی کہتی ہے اس میں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ماں کی ایک ناحق بد دعا تھی، وہ تو عبادت کر رہے تھے اور ماں نے ناحق ان کو بد دعا دے دی اور بظاہر وہ قبول ہو گئی۔ دیکھیں یہاں پر ماں کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، ناحق بد دعا کی قبولیت کی طرف یا اس کے بارے میں بتانا مقصود نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ماں کی بد دعا تو اس پر مشتمل تھی کہ اللہ تجھے فاحشہ عورتوں کا منہ دکھائے، اور منہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زنا کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ اس کا مطلب تھا، لیکن حقیقتاً ایسا تو نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ماں کی عظمت یہاں بیان کرنا مقصود ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو ان کو کوئی زیادہ سخت معاملات نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے مزید ان کی عزت میں اضافہ فرمایا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت میں مشغول تھے اور ماں کی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ اگر ناحق کوئی بد دعا دے گا وہ کوئی قبول نہیں ہوتی، اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح قرار دیا اور سچ قرار دیا وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بھی اور جو اس کے محلے میں ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے گا ساری رات۔ حفاظت کس چیز سے؟ آپ چوری سے محفوظ رہیں گے، آپ آگ لگنے سے محفوظ رہیں گے، آپ چھتیں گرنے سے محفوظ رہیں گے۔ اب ہم نے چونکہ رات کو سونے سے پہلے وظائف وغیرہ پڑھنے چھوڑ دیے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سرکار جب بستر پہ لیٹ جاتے تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور ایک روایت میں چاروں قل پڑھ کر اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے، دم کرتے، اور اسے پورے بدن پہ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، رات کو ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں صاحب، ٹک ٹاک دیکھتے دیکھتے گھلٹی۔ اب ٹک ٹاک کیا بچائے گا؟ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، تاش کی گڈیاں ہاتھ میں ہیں، لیڈو کھیل رہے ہیں، ڈرافٹ کھیل رہے ہیں، اور اگر لیٹ بھی گئے تو ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، اگر صحن کے اندر ہیں یا کمرے میں ہیں تو چھت پہ پنکھا گھومتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر۔ بھائی کچھ پڑھ ہی لو بھائی، پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ لیکن آپ یہ محسوس کریں گے، آپ پڑھ کر دیکھیں کہ نفس اتنا سختی اور تنگی محسوس کرے گا، حالانکہ آدھا گھنٹے سے آپ خاموش پڑے رہیں، نفس کچھ نہیں کہے گا۔ جہاں آپ نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی وہیں سے اندر سے ایک ریزسٹنس پیدا ہو گیا، چھوڑ دے۔ چاروں قل پڑھنا عذاب بن جائے گا، حالانکہ چند سیکنڈ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، میرے خیال میں 2 سے 3 منٹ میں سب کچھ ہو جائے گا۔ تو کم از کم آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ہماری بہنیں بچوں کے ساتھ، بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، کینچی رکھ دیں گی، بھئی کیوں رکھیں؟ وہ سنا ہے کہ لوہا رکھ دو تو پھر اس پہ اثر نہیں ہوتا بچے پہ۔ ارے بھائی یہ ٹوٹ کے چلو آپ اختیار کرو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کے نبی صراحتاً کہہ رہے ہیں آیت الکرسی پڑھیں، بچے پہ دم کریں، ایک حصار قائم ہو جائے گا، انشاءاللہ بچے کی حفاظت ہوگی۔ جو قرآن میں حدیث میں اس کو نہیں اختیار کرنا، کینچیاں، کانٹے، چمچ، چھریاں یہ رکھ لو، سرانے سب ہو جائے گا۔ گاڑی خریدیں گے اس میں جوتا لٹکا دیں گے پیچھے، آپ نے دیکھا ہے وہ؟ اب وہ جوتے سے کیا ہوگا بھائی؟ وہ کسی نے کہہ دیا ہوگا جوتا لٹکا دو، نظر نہیں لگے گی، یا وہ کالا سا کپڑا باندھ دیں گے پیچھے ریبن سا، اس پہ نہیں لگے گی۔ تو آقا عرصی رسول اللہ یہ باغ ہے، جس کو چاہیں آپ عطا فرما دیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفع بخش مال ہے، نفع آور مال ہے۔ تم نے جو کہا میں نے سن لیا، میری رائے یہ ہے کہ تم یہ مال اپنے قرابت داروں کو دے دو۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ عمومی طور پر ہم بعض اوقات دوسروں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر لیتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض دوسروں کے ساتھ نہیں کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ کریں گے، بعض رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ اور اس میں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نعمت ہمارے رشتہ دار کو مل جائے تو وہ بھی اپر لیول پر ہمارے برابر آ جائے اور پھر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کریں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا لیول پورے خاندان میں سب سے بلند و بالا ہو۔
پیسہ ہمارے پاس ہو، چمکتی گاڑی ہمارے پاس ہو، بہترین علاقے میں ہمارا گھر ہو، ہمارے بچے سب سے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہوں، تاکہ جب خاندان والے پوچھیں تو ان پہ ایک روب اور دبدبہ طاری ہو، نگاہیں جھکی ہوں اور وہ ہم سے بڑے تعظیم کے ساتھ بات کریں۔ ہم شادی بیاہ میں آئیں تو ہمارے لیے مخصوص جگہیں رکھی جائیں اور ہمیں شادی بیاہ میں بلایا جانا لازم سمجھا جائے۔ یہ ایک انفرادی خصوصیت، انفرادی حیثیت حاصل کرنے کی ایک باطن کے اندر خراب تمنا موجود ہوتی ہے۔ اور یہ سرداری کب تک قائم رہے گی، مرکز محفل انسان کب تک بنے گا، جب تک ہمارے مقابل کوئی دوسرا نہ آئے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب کو نیچے رکھو، کسی کو اتنا نہ دو کہ وہ ابھر جائے۔ اگر کوئی کہے گا کہ میرے بچے کی سفارش کر دیں، بہت اچھی جاب آئی ہے، اور کر سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے، کیوں؟ سیلری بہت اچھی ہے، ایسا نہ ہو بچہ ترقی کر جائے تو آج یہ چھوٹے مکان میں کل بڑے مکان میں آ جائیں گے، بڑے علاقے میں، تو ہماری سرداری جاتی رہے گی، یہ شان و شوقت بڑھ جائے گی ہم میں اور ان میں، نہیں کریں گے سفارش۔ تو اب یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ حالانکہ مزاج شرع یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ بھی دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے حقدار آپ کے مستحق قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، انہیں دیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے پھر آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ تو مشکل ہوتا ہے ذرا رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ جو کرتے ہیں انہیں میری بات اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی، جو نہیں کرتے ہیں انہیں بہت اچھی سمجھ میں آئے گی کہ واقعی بات بالکل ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ کرتے ہیں لیکن آپ اپنے خاندان میں دیکھیں گے تو پھر بھی آپ تائید کریں گے کہ ہاں ہمارے خاندان میں بھی ایسے آئٹم موجود ہیں کہ جو رشتہ داروں کو نہیں دینا ہے، غیر کو دے دیں گے، رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ تو یہ بھی ایک امتحان آپ کہہ لیجئے، اس کو سرکار نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ دیکھیں نا، غیر کو دیتے کوئی بات نہیں، اب اگر رشتہ داروں کو دیں گے، باغ ان کا ہو جائے گا، وہ اس باغ میں خود مالک بن کر بیٹھے ہوں گے، اصل مالک باہر ہے، وہ پھل کھا رہے ہوں گے، پانی پی رہے ہوں گے، یہ باہر ہیں۔ سرکار ہو سکتا ہے بعد میں بھی تشریف لے جائیں تو وہ ان کے پاس جائیں گے، ان کو عزت ملے گی، یہ باہر ہوں گے۔ یہ قربانی کوئی آسان ہے؟ یہ سوچنا چاہیے ذرا کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس طرح قربانی دی، اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے باطنی ان آلائشوں کو، خرابیوں کو دور کریں اور اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق طرز عمل اختیار کریں، چاہے ہمارا باطن اسے قبول کرنے سے انکار کر رہا ہو۔ چنانچہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو مالی فائدہ پہنچا سکتے ہیں صرف اللہ کے لیے، اپنی تعریف نہ چاہیں، واہ نہ چاہیں، یہ نہ چاہیں کہ میری دعوتیں کریں، مجھ سے مروب ہو کر بات کریں، سلام میں پہل کریں، میں آؤں تو کھڑے ہو جائیں، مجھے ضرور شادی کارڈ پہنچایا جائے، مجھے شادی ہال کے اندر میرے لیے الگ صوفہ لگایا جائے، پھر تو آپ نے کیش کر لیا اپنے نیک عمل کو، کیش نہ کریں۔ اسی طرح ان کے بچوں کو سفارش کی ضرورت ہے، سفارش کر دیں۔ ان کے بچوں کو کی تعلیم کے لیے پیسہ چاہیے، اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو ان کو بچوں کو پڑھوا دیں، ترقی کرنے دیں۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ذہن بنا لیجئے، عزت، ذلت، ترقی، تنزلی، مال کی کمی، زیادتی، اللہ تعالیٰ نے ازل سے اس کے فیصلے کر دیے ہیں۔ کوشش کرنا آپ کا میرا کام ہے، لیکن اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے ازلی فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہے اور میں چاہوں کہ نہیں اس کو عزت نہ ملے، تو بتائیے ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر میں کوئی کوشش کروں گا اس کو ذلیل کرنے کے لیے، تو میں اس کو ذلیل کرنے لگا ہوں جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے۔ یقیناً فتح اللہ کی ہی ہے، کامیابی اللہ کی ہی ہے، میری تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو ضرور پورا کرے گا، میں تو نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے نقصان ہوگا، میں اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالوں گا۔ اس لیے جب ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور وہ ترقی کرتا ہے تو اس سے جلیں کڑے نہیں، وہ آپ تو صرف وسیلہ بن گئے، حقیقتاً تو اللہ کا ازلی فیصلہ تھا کہ اللہ اس کو عزت دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے کر ہم سے بھی اوپر لے جائے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے؟ ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ جو اپنے اندر یہ وسعت پیدا کر لے گا، وہ نہ تو کسی کی جھوٹی تعریفیں کرے گا، نہ مسکے لگائے گا، نہ وہ کسی سے خوفزدہ ہوگا، اور نہ کسی کی لیگ پولنگ کرے گا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، اللہ نے اگر کسی کو عزت دینی ہے تو دے دے گا، بلکہ اگر میں معاون بن جاؤں تو اچھا ہے، میں بھی عزت دے دیتا ہوں، مجھے ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ لیکن بہت مشکل کام ہوتا ہے۔